बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बहू की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो कि अपने ससुर से नफ़रत करती थी। क्यों ये बहू अपने ससुर से नफ़रत करती थी, वजह जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक लड़की जिसका नाम सहर था, वो अपने शोहर, अपने ससुर और अपने 10 साल के बेटे के साथ रहती थी। सहर के शोहर का नाम साबिर था और साबिर एक शरीफ और नेक इंसान था। और साबिर के अब्बू का नाम सदीक था। सदीक एक बूढ़ा मगर एक्टिव इंसान था। वो इस उम्र में भी अपनी एक कंपनी चला रहा था। सदीक एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल इंसान था। वो हर एक से खुश अखलाक से बात करता था। सहर के बेटे का नाम मोइज़ था। मोइज़ एक सुलझा हुआ बच्चा था। दूसरे बच्चों की तरह शरारतें करना या बात बात पर रूठना उसकी तरबियत में शामिल ना था। उसका बस एक ही दोस्त था और वो था उसका दादा अब्बू सदीक। सदीक अपने पोते मोइज़ से बहुत प्यार करता था। सदीक की अपने पोते के साथ दोस्ती ऐसी थी जैसे एक छोटे बच्चे की दूसरे छोटे बच्चे के साथ होती है। सदीक ही था जिसके साथ मोइज़ नाराज़ भी होता था और अपनी हर ज़िद भी सदीक से मनवाता था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सहर अपने ससुर की बहुत इज़्ज़त करती थी। वो अपने ससुर की इजाज़त के बगैर कोई काम भी ना करती थी। शायद बस यही वजह थी कि सदीक भी सहर की कही हुई किसी बात से इनकार ना करता था। सदीक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था। एक पार्टी की वजह से सदीक को 90 लाख का नुकसान हुआ था और इस 90 लाख की भरपाई सदीक ने खुद से की थी, जिसकी वजह से अब सदीक की कंपनी खसारे में थी। सदीक बहुत परेशान था कि वो क्या करे। सदीक के सामने बस दो ही हल थे, या तो वो अपनी कंपनी ख़त्म कर दे या फिर अपना घर गिरवी रख कर कंपनी को बचा ले। सदीक ने सोचा कि अगर कंपनी डूब गई तो बहुत से गरीब लोगों की रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि घर को गिरवी रख कर कंपनी को बचाया जाए। जब कंपनी के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं घर को जल्द ही छुड़वा लूँगा। फिर रात को जब सदीक घर आया तो वो अपने पोते के साथ खेल रहा था कि अचानक उसका बेटा साबिर आ गया और बोला, अब्बू कैसे हैं आप? तो सदीक बोला, हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। साथ ही सदीक बोला, अच्छा हुआ बेटा तुम खुद आ गए, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो साबिर बोला, जी अब्बू। तो सदीक अपने पोते को बोला, बेटा जाओ तुम जाकर खेलो, मुझे तुम्हारे पापा से ज़रूरी बात करनी है। तो सदीक का पोता बोला, दादू आप मेरे सामने ही बात कर लेना। तो सदीक बोला, दादू की जान बस 2 मिनट, मैं अभी आपको बुला लूँगा। फिर मोइज़ उठकर बाहर चला गया, लेकिन वो बाहर दरवाजे में खड़ा होकर अपने पापा और दादू की बातें सुनने लगा था। सदीक ने अपने बेटे साबिर को बताया कि कंपनी खसारे में है और मैंने ये घर गिरवी रखवा दिया है। तो साबिर कहने लगा कि ये क्या किया है आपने? आपने अपनी कंपनी की खातिर ये घर गिरवी रखवा दिया है। अगर आपकी कंपनी के हालात ठीक ना हुए तो ये घर तो गया, और आपने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा। आपने क्यों ऐसा किया है अब्बू? आपको तो ज़रा भी हमारा ख्याल नहीं आया। आपको बस खुद से मतलब है और अपने मतलब के लिए क्या आप हमें भी अपने साथ ले डूबेंगे? अब्बू आपने ये ठीक नहीं किया, कम से कम अपना नहीं तो हमारा तो ख्याल किया होता। साबिर का ये कहना था कि एकदम से न जाने सदीक को क्या हुआ कि उसके जिस्म का नीचे वाला हिस्सा काम करना छोड़ गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा, आप फिक्र ना करें, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। सदीक अब बिस्तर पर पड़ चुका था। चूँकि सदीक का अब
ٹانگوں والا حصہ کام نہیں کرتا تھا، نہ تو وہ اب چل سکتا تھا اور نہ ہی بیٹھ سکتا تھا، اس لیے پیشاب اور پخانہ بھی وہ بستر پر ہی کرنے لگا تھا۔ ابھی صدیق کو بستر پر پڑے ہوئے 2 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ صدیق کی بہو اپنے شوہر صابر کو کہنے لگی، صابر یہ سب کیا ہے؟ آپ تو ابو کو لے کر ہسپتال گئے تھے نا، تو ان کو ادھر ہی رہنے دینا تھا، کیوں ان کو گھر لے آئے؟ اب ان کا گند کون صاف کرے گا؟ اور مجھ سے تو بالکل امید مت رکھنا کہ میں ابو کا یہ گند صاف کروں گی۔ ایک تو یہ گھر گروی رکھوا دیا اور دوسرا خود بستر پر پڑ گئے ہیں۔ غلطی خود کی ہے، پریشان ہمیں ہونا چاہیے، اور جان بوجھ کر بستر پر یہ پڑ گئے ہیں کہ کوئی مجھے بات نہ کر سکے۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ ابو نے ایک بار بھی میرے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچا، ویسے تو ہر وقت موئز موئز کرتے رہتے ہیں، کیا ان کا اپنے پوتے کے لیے پیار جھوٹا تھا؟ اتنے میں موئز آ گیا اور کہنے لگا، خبردار، میرے دادو کو برا کہہ رہے ہو، دادو کی یہ حالت صرف پاپا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس دن پاپا ہی دادو پر چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ تو سحر بولی، موئز یہ کیا طریقہ ہے پاپا سے بات کرنے کا؟ بولو، چلو اپنے کمرے میں میرے ساتھ۔ تو صابر بولا، چھوڑ دو سحر اسے، اس نے جو دیکھا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے، اور تم فکر نہ کرو، میں ابو کے لیے ایک میل نرس کو رکھ لیتا ہوں۔ یہ سب صدیق اندر لیٹا سن رہا تھا۔ صدیق کو بہت دکھ ہوا کہ آج کیا میں اپنی بہو اور بیٹے پر بوجھ بن گیا ہوں؟ کل جب میں کماتا تھا تو سب میری عزت کرتے تھے، اور آج اگر میں بیمار ہوں تو کوئی میرے پاس تو کیا، مجھ سے دور بھی کھڑا ہو کر بات نہیں کرنا چاہتا۔ صدیق کو ایک دن بہت پیاس لگی تھی، اس نے اپنی بہو سحر کو آواز دی تو سحر آئی اور بولی، جی کیا بات ہے؟ تو صدیق بولا، بیٹی مجھے پانی پینا ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ تو سحر بولی، وہ آدمی جو آپ کے لیے رکھا ہے وہ آتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ آپ کو پانی پلا دے۔ تو صدیق بولا، بیٹی پیاس کی وجہ سے میری زبان خشک ہو گئی ہے، میں کب سے تم کو آوازیں دے رہا ہوں۔ تو سحر بولی، ابو میں اندر نہیں آ سکتی، آپ سے بہت بدبو آتی ہے، اگر آپ دروازے سے پانی اٹھا کر پی سکتے ہیں تو میں ادھر پانی کا گلاس رکھ دیتی ہوں، آپ ادھر سے اٹھا کر پی لینا۔ تو صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ اپنے خدا سے کہنے لگا تھا کہ اے خدا، مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ جانتی بھی ہے میری بہو کہ مجھ سے چلا تو کیا، بیٹھا بھی نہیں جاتا، تو میں دروازے میں رکھا ہوا گلاس کیسے اٹھا کر پی سکتا ہوں؟ صدیق کے بیٹے صابر نے بھی اسے پوچھنا چھوڑ دیا تھا، اور اگر اس بات پر صدیق نے صابر سے بات کی تو صابر بولا، آپ کے لیے میل نرس رکھا تو ہوا ہے، اور کیا کروں؟ اگر میں آپ کے پاس رہوں گا تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ پہلے تو صدیق کا اپنے پوتے کی وجہ سے دل لگا رہتا تھا، لیکن اب سحر نے موئز کو بھی صدیق کے کمرے میں بھیجنا چھوڑ دیا تھا، جہاں صدیق کو بہت جلد صحت یاب ہونے کی خواہش تھی، وہاں صدیق نے جینے کی خواہش چھوڑ دی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن صدیق یہ دنیا چھوڑ کر بھی چلا گیا تھا۔ صدیق کی میت پر سب سے زیادہ اس کا پوتا موئز رویا، اور اپنے والدین کو کہنے لگا کہ دادو صرف اور صرف پاپا آپ ہی کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، جیسے آپ نے دادو کے ساتھ کیا ہے میں بھی بڑا ہو کر آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ صدیق اپنے دل میں خواہش لیے منو مٹی تلے دفن ہو گیا تھا کہ جب وہ بیمار تھا وہ اپنی بہو اور بیٹے کو ویسے ہی اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا جیسے وہ صحت یابی میں ان کے ساتھ خوش رہتا تھا، پر ایسا ممکن نہ ہوا تھا۔ ہر بہو کو اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ کر اس کی عزت کرنی چاہیے، سسر بھی تو باپ جیسا ہی ہوتا ہے۔ صدیق کی کمپنی جب خسارے میں تھی اور گھر گروی رکھا گیا تھا تو اس نے اپنا دکھ بانٹنے کے لیے ہی یہ بات اپنے بیٹے سے شیئر کی، تو بیٹا بجائے کہ باپ کے دکھ میں شریک ہوتا، الٹا اس کو باتیں کرنے لگا تھا۔
حالانکہ صدیق اس وقت مشکل وقت میں پھنسا ہوا تھا۔ بجائے اس کا بیٹا اس کا ساتھ دیتا، اسے کہنے لگا کہ میں اب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کہاں جاؤں گا۔ صدیق کی یہ سوچ تھی کہ جب میں اپنے بیٹے سے کمپنی اور گھر کی بات کروں گا تو وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن صابر اس مشکل وقت میں اپنے ابو کا ساتھ دینے کی بجائے اسے تو اپنی ہی فکر ہونے لگی تھی۔ جب صدیق نے اپنے بیٹے کے یہ حالات دیکھے تو شاید یہ صدمہ وہ برداشت نہ کر سکا اور بیڈ پر بیمار حالت میں پڑ گیا تھا۔ پھر بیماری کی حالت میں اسے اپنوں کی اشد ضرورت تھی۔ صدیق کا بیٹا صدیق کو کہتا کہ آپ کے لیے میل نرس اس لیے رکھا ہے کہ وہ آپ کے سارے کام کرے، اور صدیق کی بہو سحر کہتی تھی کہ مجھے آپ کے پاس نہیں آنا اور نہ ہی آپ کا کوئی کام کرنا ہے، مجھے آپ سے بدبو آتی ہے۔ سحر نے تو اپنے بیٹے کو بھی صدیق کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدیق اور جینے کی بجائے مرنے کی خواہش کرنے لگا تھا اور پھر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ کیا صابر نے اپنے ابو کا مشکل وقت میں ساتھ نہ دے کر اور سحر نے اپنے بیمار سسر کی خدمت نہ کر کے ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔